السلام علیکم ناظرین کرام، میری بلی کالی اور نکھریلی تھی، اتنا جلدی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ ایک دن میں کمرے میں اکیلی کپڑے بدل رہی تھی کہ دیور صاحب بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور اچانک اس کی نظر میری بلی پر پڑ گئی۔ ایک دن دم سے اس حالت میں دیور کو اپنے پاس دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہوگی۔ میں سمجھی شاید صاحب نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن یہی تو میری سب سے بڑی بھول تھی۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ صاحب میرے پاس آیا اور بولا، بھابھی مجھے آپ کی بلی دیکھنی ہے، آپ کی کالی بلی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں صاحب کو فرمائش سن کر دنگ رہ گئی تھی، تو میں تو سمجھ رہی تھی بچہ ہے کچھ دن تک بات بھول جائے گا، لیکن اس نے تو بلا جھجک ہی مجھ سے وہ چیز مانگ لی جس سے میں نے آج تک چھپا کر رکھا تھا۔ میں صاحب کی انوکھی فرمائش سے پریشان رہنے لگی۔ وہ اتنا ڈھیٹ اور ضدی نکلے گا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب تو مجھے راہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، مگر میں نہ کچھ کر سکتی تھی نہ اسے کچھ بول سکتی تھی۔ وہ ضد کر رہا تھا اسے میری کالی بلی دیکھنی ہے، اور وہ بھی قریب سے۔ میں بکلا ہی ہوئی تھی کہ اس نے میری کالی بلی کیوں دیکھ لی ہے۔ یہ میرے لیے بہت حیرت کا مقام تھا، جس میں لاکھ پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی، تو صاحب کی نظریں اس پر کیسے پڑ گئی؟ صاحب کسی عقاب کی سی نظر رکھتا تھا، جو میری اتنی احتیاط کے باوجود بھی نہ جانے کیسی میری کالی بلی کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پیچھا کیسے چھڑواؤں۔ مسلسل سے ٹال کر بہانے بنا کر تک رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو میرے میاں کو میرے ساری حقیقت بتا دے گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، آخر اتنی بڑی بات وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا کب ہو گیا ہے؟ میں کوشش کرتی رہی کہ اس کے سامنے کم آیا کروں۔ میری یہ احتیاط کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی کہ اچانک صاحب کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ میرے میاں کے خاندان والوں میں سے کسی کی شادی تھی، تو اسی لیے سب لوگ ادھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میرا دل نہیں تھا کہ میں ادھر کے ساتھ جاؤں۔ میں نے سوچ لیا کہ جب وہ سب لوگ جائیں گے تو میں بھی اپنی پی کے چلی جاؤں گی۔ میرا پیکا اسی شہر میں تھا، میں کچھ دن اپنے گھر میں رہ کر سکون کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح مجھے کچھ روز دیور صاحب کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر کچھ دن گزر جاتے تو شاید وہ اپنی ضد بھی چھوڑ دیتا، یہ بات بھول جاتا۔ مگر عین وقت پر میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ میرے ساسو ماں نے کہا کہ شاید انہیں وہاں کچھ دن لگ جائیں گے، بہتر ہے کہ میرا دیور صاحب گھر پر رکھے، کیونکہ اس کی پڑھائی کا خرچ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امتحان قریب ہے۔ یہ بات سن کر میرا پارا تو ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ میں اپنے چہرے کے تاثرات بھی چھپا نہیں پائی، جس پر ساسو ماں نے ہنس کر کہا، بیٹی موڈ مت خراب کرو، جب ہم واپس آئیں گے تب تم پیکے چلی جانا اور جتنے دن مرضی رہا کر آنا۔ ساسو ماں بہت پیار سے بولی تو میں شرمندہ ہو گئی۔ میرے سارے گھر والے بہت اچھے تھے، مگر میرا دیور صاحب تو میری جان کا حصہ بن گیا تھا۔ صاحب کے گھر رکنے کی وجہ سے مجھے بھی اس اکیلے گھر میں ہی رہنا پڑ گیا، اور ہم دونوں اکیلا ہونا ہی میرے لیے مصیبت پیدا کر گیا تھا۔ گھر والوں کے جاتے ہی صاحب بڑی فرصت میں میرے سر پر سوار ہو گیا تھا کہ میں آج ہر حال میں اپنی کالی بلی دکھاؤں، کیونکہ آج موقع بھی اچھا ہے، گھر پر کوئی ہے بھی نہیں۔ اس کی بات میں پریشان ہوگی۔ وہ بازار چھوٹا تھا، مگر اس کے قد کاٹ اور جسامت بہت اچھی تھی، جنہیں ہم بچہ سمجھتے ہیں، جانے وہ کب اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر وہ مجھ سے کسی زبردستی پر اتر آتا تو میں اسے بالکل روک نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کی اور قد سیکھتی سے ڈانٹ کر کہا کہ میں اس کے روز بروز بڑھتی سختی پر مجبور ہو جاؤں گی، اس لیے تنگ نہ کرے۔ مجھے لگا تھا میرے دھمکانے کا اس پر اثر ہو گیا، وہ میرے روب میں آ جائے گا، مگر میں غلط تھی، وہ اب میری کمزور جان گیا تھا۔ تبھی صاحب وقتی طور پر تو خاموش سے پڑھنے کے لیے اپنی اکیڈمی چلا گیا، مگر اپنی ضد نہیں بھولا۔ اس نے جانے کے بعد میں اطمینان سے گھر کا کر رہی تھی، کیونکہ صاحب تقریباً شام کے 8 بجے تک ہی واپس لوٹتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے ہی فارغ ہو کر کمرے میں بند ہو جاؤں۔ میں معمولی کام کر فارغ ہوئی تھی کہ صاحب گھر واپس آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ آج وہ جلدی کر آ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ دو آج جلدی کیوں آ گئی ہو؟ حالانکہ اس پڑھائی کی خاطر اسے سب گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ بولا کہ آج اس کی پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے جلدی چھٹی لے کر آ گیا۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا دل کیوں نہیں لگ رہا، اس کا دماغ میں کیا چاہ رہا ہے۔ اس کا دماغ میری کالی بلی پر جو اٹکا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر والدین کے پاس چلی جاؤں، اس روز کی مصیبت سے تو میری جان چھوٹے گی۔ مگر پیکے جاتی بھی لوگ کیا کہتے، ابھی شادی کے 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اور لڑکی پیکے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خاموشی سے رات کھانا بنا کر صاحب کے سامنے رکھا اور کمرے میں جا کر سونے کا سوچا، مگر صاحب نے کہا ایک طرف کیا اور بولا کہ بھابھی کھانا پینا بعد میں موقع، پہلے مجھے آپ کی کالی بلی دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے
اب خود نہ دکھائی تو میں آپ کے سونے کے بعد چھپ کر دیکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر دھنگ رہ گئی۔ وہ ضد پر اتر آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ مجھے دھمکا بھی سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری ہوش اڑ گیا، میں اس کے دھمکی پر واقع حواس باختہ ہو گئی۔ میری مشکل سے اس لہجے کے مضبوط کرتے ہوئے میں نے جواب دیا کہ تم شرم آنی چاہیے اپنی بھابھی کو یوں دھمکاتے ہوئے۔ اگر تم نے میرے ساتھ مزید کوئی ایسی بات کی یا مجھے اکیلا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش کی تو اس بار میں تمہارے بھائی کو واپس آنے پر ان کی ساری باتیں بتا دوں گی۔ میری بات پر وہ ڈھٹائی اور سکون سے بیٹھا مسکرانے کا مجھے جتاتے ہوئے بولا کہ دیکھ لیں بھابھی، بھائی کو میری بات بتاتے ہوئے آپ کو بھی اپنا راز فاش پڑے گا، وہ راز جو اس گھر میں صرف میں جانتا ہوں۔ اگر کسی اور نے جان لیا تو شاید آپ کے سارے پول کھل جائیں گے۔ جب بھائی کو حقیقت پتہ چلے گی شاید بھائی آپ کو گھر سے نکال دیں، تب آپ کیا کریں گی؟ اس کے الفاظ میں ساکت آ گئی تھی۔ اس کے الفاظ نہیں، کوئی پگھلا ہوا لوہا لگ رہا تھا جو اس نے میرے کانوں میں ڈالا تھا۔ حقیقت تھی تو بہت تلخ، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سچ سامنے آنے پر وقاص مجھے کیسے چھوڑے دیتے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اپنے شوق کے لیے مجھے یوں بدلحاظی سے دھمکائے گا۔ مجھے آج اکیلا پا کر وہ کسی شیر کی مانند بن گیا تھا۔ اس نے میری ساری خدمت کو خاک میں ملا دیا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بات ماننا میری مجبوری بن چکی تھی۔ میں نے کہا سائم، ایک بات ذہن میں رکھو، میری بلی ایسی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد تم اسے پیار کیے بغیر نہیں رہ پاؤ گے، اور پھر ایک ہی بار پر تمہارا یہ شوق ختم نہیں ہوگا بلکہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اپنے اسے چھوڑو۔ لیکن اسے تو میری کسی بات پر کوئی توجہ ہی دی نہ۔ ہار مانتے ہوئے اسے دکھا اور مدھم لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بلی دکھا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ تم بار بار دیکھنے کو نہیں کہو گے اور یہ بات بھول جاؤ گے۔ جتنا دیکھنا ہے آج ہی دیکھ لینا، اور کبھی کسی کی بات مت بتانا۔ میرے ہار مان لینے پر وہ بھی اپنے پرانے مزاج میں لوٹا اور بولا بھابھی قسم کھاتا ہوں میں کبھی کسی کی یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ آپ کا راز راز ہی رہے گا، مگر دوبارہ نہ دکھانے کا مت کہیں۔ میں نے جب سے آپ کی کالی بلی دیکھی ہے میں دیوانہ ہو گیا ہوں اس کا۔ وعدہ کریں آپ اس طرح جب بھی موقع ہوا، جب ہم دونوں اکیلے ہوں گے مجھے بلی دیکھنے دیں گے۔ اس کے سن کر میں نے اپنے لیے کے گھر کے پیچھے طرف پرائن اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کے وقت گھر میں کوئی نہیں ہے اور ہم دونوں اکیلے ہیں، مگر پھر بھی ڈرتی ہوئی تھی۔ یہ میری شادی شدہ زندگی کا سوال تھا۔ اگر کوئی یہ بات جان لیتا تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ سیم بہت خوشی سے چلتا ہوا میرے ساتھ اسٹور میں پہنچا اور میرے کہنے سے بھی پہلے اس نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے لائٹ جلا کر اسے کہا کہ جلدی سے بلی کو دیکھ لیں اور پھر یہاں سے چلا جائے۔ مجھے اس پر اب بھی اعتبار نہیں تھا۔ میرا دل ڈرا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے دیکھتے وہ اچانک اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اسے باز رکھنے اور روکنے کی بہت کوشش کی، مگر بدلے میں اس نے جو حرکت کی وہ میری روح فنا کر گئی۔ اس روز سائم کے زبردستی پر میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے اعصاب پر ایک بوجھ سا آن گرا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری شادی شدہ زندگی کا اختتام تھا۔ یقیناً سائم آج کے بعد روز مجھے دھمکانے والا ہے۔ جب سائم نے اچھی طرح اپنا شوق پورا کر لیا تو بولا بھابھی آپ کی بلی تو میری سوچ سے بھی زیادہ پیاری ہے، لیکن بس ایک دفعہ اس کا دودھ۔ میرا نام نسرین ہے۔ میری 2 بھائی تھے جبکہ میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ میں سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میں سانولی رنگ کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے بہت برے حالات دیکھے تھے، کیونکہ ہمارا خاندان ڈرکی والوں کی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ 17 سال میں عمر میں میرے لیے رشتہ دیکھنے جانے لگے، کیونکہ سب یہ خیال رکھتے تھے کہیں کوئی مجھ سے برا ہی نہ کر دے۔ خیر کچھ عرصے بعد میری شادی کا ڈیٹ فکس کی گئی۔ کچھ دنوں بعد میری شادی دیر سے ہو گئی۔ ہم تو برست خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میری شادی ہوئی تو جہیز میں میرے ساتھ ایک چیز ایسی تھی جو میرے خاندان کے مطابق میری صحت اور شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ چیز میرے سسرال میں سب سے چھپا کر رکھنی تھی۔ یہاں آ کر مجھے بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی، کیونکہ ایسی چیزوں کو میں کب تک اور کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپا سکتی تھی۔ پیکی کی بات اور تھی، مگر سسرال میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا شادی کے بعد اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ تو میری سر پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا گیا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اپنی زندگی میں اسے ختم کر دوں۔ میرے گھر
والے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کے لیے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھتی تھی۔ میں کبھی بھی حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے ساتھ لے جانے پر صاف انکار کر دیا۔ میں اس چیز کو اپنے ساتھ سسرال میں لے جا کر تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، نہ لوگوں کو سوال جواب کے موقع دینا چاہتی تھی۔ یہ بقول اماں کہ مجھے شادی کے 6 ماہ تک اسے اپنے ساتھ چھپا کر رکھنا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں کیسے اسے چھپا کر رکھ سکتی تھی؟ مگر اماں نے کہا کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی، شادی کے بعد طلاق لے کر واپس آؤں گی۔ یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ ظاہر ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور ویسے بھی 6 ماہ کی ہی تو بات تھی، اس لیے مجھے وہ چیز اپنے ساتھ لانی تھی۔ وہ تھی کالی بلی۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ بلی گونگی تھی، ورنہ میرے لیے زیادہ مسائل کھڑا کر دیتی، کیونکہ ایک جانور کو تو ہم نہیں کہہ سکتے خاموش رہو، وہ ہماری بات نہیں سمجھ سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر بڑے اٹیچ کیس میں بند کر کے اپنے ساتھ لیے۔ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا، کیونکہ دیجے کا یہ بہت سارا سامان تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بکسے میں کیا ہے۔ سب بہت مصروف تھے، کسی کی نظروں سے اس پا نہیں گئی۔ یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ شروع میں تو میں نے اپنے کمرے میں منسلک اسٹور میں چھپا دیا تھا، اور وہاں پر اسے کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی کچھ دنوں گزرے میں نے سارے گھر کا جائزہ لیا، اور گھر کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور روم میں اسے چھپا دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کمرے کے ساتھ منسلک اسٹور میں مجھے میاں کی نظر اس پر پڑ سکتی ہے، اور اسے اچانک اسے اسٹور میں دیکھ کر میرا میاں کہیں خوف زدہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص گھر کے باہر کمرے کے اندر کسی جانور کو دیکھے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا۔ جب تک یہ 6 ماہ نہیں گزرتے تھے، بلی میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط تھی۔ میں نے اسے لاکھ پر 2 میں چھپا کر رکھا تھا، مگر نہ جانے کیسے میری لاکھ احتیاط کے باوجود میرا دیور سائم میرے راز تک پہنچ گیا تھا۔ تب سے میں مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ سائم جیسے میں صرف ایک بچہ سمجھتی، وہ اچانک سے ہی میرے لیے عجیب رویہ رکھنے لگا تھا۔ میں یکدم گھر کے کونوں قدروں میں مجھے کام کرتا ہوا پا کر میرے سر پر سوار ہو جاتا، اور ایک ہی فرمائش کرتا کہ اس سے میری کالی بلی دیکھنی ہے۔ میں پہلے تو اسے بچہ سمجھ کر ہنس دیتی تھی، مگر ان کی فرمائش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا اس کی بات سن نہ لے، وہ بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ مجھے اکیلے میں ہی کالی بلی دیکھنے کا کہتا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میری طرح کو پسند آئی ہوگی کہ آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔